उसने इतना महंगा कपड़ा पहना, वो इतना ज़्यादा बड़े बड़े कपड़ों में सजती और संवरती है, और आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि मिले जुले कार का कपड़ा कितना महंगा होता है। और तकरीबन अगर हम शादियों पे जाते हैं या किसी पार्टी में जाते हैं या नॉर्मल लाइफ में अगर कपड़ा पहना जाता है, तो मैं समझता हूँ 5,000 से लेकर कम से कम एक अच्छा जोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा लाखों की बात की जाती है। तो इंसान इसमें फंसता चला जा रहा है और खुदा से दूर होता चला जा रहा है, और ये नफ्सा नफसी के दौर में अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और आउट ऑफ जिन्स और हाइब्रिड चीज़ें लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और खुदा को टाइम नहीं दे पा रहा। अभी देखें आप, हाइब्रिड गाड़ी आई हुई है, वो पेट्रोल की बनिस्बत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत महंगी है, और इससे क्या होता है, कहते हैं ये देखो इसके पास हाइब्रिड गाड़ी है, यानी कि वेल सेटल है। हमें खुदावंद पैदाइशी की किताब के पहले बाब में ये बात सिखाता है कि जिन्स के बरखिलाफ गुनाह नहीं होना चाहिए। अगर हम इस्तिस्ना की किताब उसके 22वें बाब की 9वीं से 22वीं आयत का मुतालिया करते हैं, तो उसमें भी लिखा है, तू अपने पाकिस्तान में 2 किस्म के बीज ना बोना, ता ना हो कि सारा फल यानी बीज तू बोए और पाकिस्तान की पैदावार दोनों जब्त कर ली जाएं। खुदावंद यहाँ पर भी एक सख्त फैसला लेता है जिन्स के ख़िलाफ़ जो चीज़ बोई जाती है। और आगे लिखा है, तू बैल और गधे दोनों को एक साथ जोत कर हल ना चलाना। यहाँ पर भी 2 जिन्स के जानवर एक साथ नहीं चलाए जा सकते। आज के दौर में तो जानवरों की नस्ल के मिलाप के ज़रिए आगे नई नस्ल पैदा की जा रही है। तो खुदावंद हमें इन बातों से मना करता है। और आगे हम पढ़ते हैं, तू ऊन और सन दोनों की मिलावट का बना हुआ कपड़ा भी ना पहनना। यहाँ कपड़े के बारे में भी वाज़िया तौर पर बता दिया गया है। और आगे लिखा है, तू अपने ओढ़ने की चादर के चारों किनारों पर झालर लगाया करना। अब जो रब्बी तालीत पहनते थे, जो चादर पहनते थे, उनमें झालरें लगाई जाती थी, और वो झालरें उन्हें याद कराती थी कि खुदावंद की शरीयत जो मूसा की मार्फत लिखती गई है, उन झालरों में उन्हें निशान के तौर पर याद दहानी के लिए लगवाया जाता था, ताकि तुम मेरे कवानीन पर अमल करो। जब भी वो चादर देखो, झालर देखो, तो तुम्हें ये मेरे कवानीन याद आए कि मैं गयूर खुदा हूँ, मैं हुक्मों पर तुम्हें चलाना चाहता हूँ, ताकि तुम गैर कौमों की तरह गुनाहों में ना फंस जाओ। अभी हमने देखा कि जानवरों को बढ़ाया जा रहा है, अलग अलग नस्ल के जानवर जो जिन्स के ख़िलाफ़ पैदा होते हैं वो बहुत महंगे रेटों में बेचे जाते हैं, और इसी तरीके से कपड़े भी बहुत महंगे होते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ें जिनमें मिलावट की जाती है, सब्जियों में है, फ्रूटों में है, तो आउट ऑफ सीज़न हमें आज के दौर में सारी चीज़ें मिलती। खुदावंद मुझे और आपको ये बताना चाहता है कि इससे बदी बढ़ती जा रही है और दुनिया लालची होती है और ज़्यादा पैसा कमाना चाहती है। अब बात आती है इंसान के बारे में कि खुदावंद इंसान की जिन्स के बारे में कितना केयरिंग है। तो आए हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे, जब जब इंसान ने जिन्स के ख़िलाफ़ गुनाह किया है, खुदा ने उन कौमों, उन नस्लों, उन इलाकों, उन मुल्कों को बर्बाद करके रख दिया है। तो आए देखते हैं पैदाइश की किताब और उसका 19वां बाब 4 आयत से 7वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और उससे बेशतर के वो आराम के लिए लेटते सदूम शहर के मर्दों ने, जवानों से लेकर बूढ़े तक सब लोगों ने हर तरह से उस घर को घेर लिया। और उन्होंने लूत को पुकार कर उससे कहा, वो मर्द जो आज रात तेरे यहाँ आए हैं कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ ताकि हम उनसे सोबत करें। तब लूत निकल कर उनके पास दरवाजे पर गया और अपने पीछे कवाड़ा बंद कर दिया और कहा कि ऐ भाइयों, ऐसी बदी
نہ کرو۔ یہاں پر خدا کے فرشتے باپ ابراہیم سے ملنے آئے ہیں، اور جب وہ سدوم میں گئے ہیں تو انہوں نے سدوم میں یہ حال دیکھا، کیونکہ سدوم میں گناہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہاں پر جنس کے خلاف گناہ کیا جا رہا تھا، اور پھر خدا نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اور اگر ہم یہودا کا خط دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں سے، اور اس کا پہلا باب ہے اور اس کی 7ویں آیت ہے، میں یوں لکھا ہے، اسی طرح سدوم اور عمورہ اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاریوں میں پڑ گئے تھے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے، ہمیشہ کی آگ میں گرفتار ہو کر جائے عبرت ٹھہرے۔ یہ ہماری عبرت کے لیے ان پر یہ واقعہ ہوا، اور غیر جسموں کی طرف وہ راغب ہوئے، اور خدا نے اس ملک کو تباہ کر دیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ہمارے آج کے دور میں ہم کہاں پر کھڑے ہیں، تو پطرس رسول کا دوسرا خط ہے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 6 آیت ہم پڑھیں گے۔ اور سدوم اور عمورہ کے شہروں کو خاک سیاہ کر دیا اور انہیں ہلاکت کی سزا دی، اور آئندہ زمانے کے بے دینوں کے لیے جائے عبرت بنا دیا۔ آئندہ کے جہان کے لیے جائے عبرت بنا دیا، اور لکھا ہے بے دینوں کے لیے۔ کیا میں اور آپ سوشل میڈیا میں یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم نے بھی اس فعل کو نہیں اپنا رکھا؟ تو بائبل مقدس صاف طور پر یہ بیان کرتی ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زمین پہ تھے تو خداوند یسوع مسیح نے بھی اس واقعہ کو بارہا کوٹ کیا، سدوم اور نوح کا۔ بائبل مقدس میں سے ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی انجیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 28ویں آیت۔ اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ خداوند کا کلام یہاں پر صاف لفظوں میں یہ بات کہتا ہے۔ کیا لکھا ہے کہ لوگ کھاتے پیتے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کھانے پینے کے نت نئے رنگ اپنا لیے ہیں۔ فوڈ پانڈا ہے، باربیکیو ہے، پیزا ہے، برگر ہے، چرسی کڑھائی ہے، اور پتہ نہیں کئی ایسی ڈشز ہیں جو آج ہم لوگ کھانے پینے کے اس دوڑ میں آگے سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ہر گھر میں فوڈ پانڈا والا یا پیزے والا یا برگر والا آتا ہے تو ہم اس گھر میں دیکھتے ہیں، گھروں میں جو باہر لوگ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کنے ویل سیٹ میں باہروں کھانا منگاندے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے اور آپ کو، لوگوں کو پریشان کرنے اور انہیں سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ ہم ان سے بہتر ہیں۔ لوگ کھاتے پیتے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جتنا کھانا پینا اس دور میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، شاید ایسا دور پہلی نسلوں نے نہیں دیکھا تھا۔ تو لکھا ہے ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ کیسا ہوگا؟ جیسے لوط کے دور میں سدوم میں یہ ساری باتیں واقعہ ہوئی تھی۔ اور ہم دیکھیں گے متی رسول کی انجیل اور اس کا 24واں باب 36 سے، لیکن اس دن اور اس گھڑی کے بابت کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسے ہی ابن آدم کے آنے کے وقت ہوگا۔ نوح کے دنوں میں آپ کو پتہ ہے نوح نے ہر وقت منادی کی کہ پانی سے خدا دنیا تباہ کرنے کو ہے، توبہ کرو اور ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ اور راست بازی کو پورا کرو اور غلط فعل اور حرام کاریوں سے باز آؤ، خداوند کو قبول کرو، پر لوگوں نے نہیں کیا۔ آج بھی ابن آدم کے آنے سے پہلے ہر جگہ
انجیل کی منادی کی جا رہی ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو سدھاریں، اور وہ جو حکم پیدائش کی کتاب میں دے دیا گیا تھا کہ جنس کے موافق گناہ نہ کریں، کیا اس دنیا میں جنس کے خلاف گناہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اگر ہو رہا ہے تو اس میں کون انوالو ہے؟ آج بھی خدا تحمل کیے ہوئے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے، تاکہ ہر بندہ نجات حاصل کرے۔ پیدائشی کی کتاب میں خداوند نے پہلے باب میں تقریباً 9 سے 10 دفعہ جنس کو بارہا دہرایا، اور یہ کہا کہ جنس کے موافق، جنس کے موافق، جنس کے موافق۔ کیا میں اور آپ اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہمیں تو صرف ایک ہی حکم یاد ہے کہ اس نیک اور بد کے پھل میں سے نہ کھانا، پر اس سے پہلے بھی خدا اور ہمیں اس نے جنس کے بارے میں بتایا۔ آج دنیا سب سے زیادہ ان چیزوں میں گرفتار ہے، کیا کھانے پینے میں، کیا پہننے اوڑھنے میں، کیا جانوروں میں، کیا پودوں میں، کیا پھولوں میں، کیا ہم انسانوں میں یہ گناہ پایا جا رہا ہے؟ یہ میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کلام کو پورا کرنا ہے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں، اور اس تعلیم کو عام کریں کہ ہمیں جنس کے خلاف گناہ نہیں کرنا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں گے۔ خداوند آسمانی باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس وقت کے لیے کہ تو خداوند کلام میں سے ہو کر ہم سے باتیں کرتا ہے۔ آج کی جو اسٹڈی ہے ہمارے لیے نصیحت کا باعث بنے، اور ہم خداوند اس گناہ میں گرفتار نہ ہوں بلکہ لوگوں کو بھی اویئر کریں، تاکہ یہ دنیا شیطان کے قبضے سے نکل پائے۔ ابن آدم کا دن آئے تو ہم خداوند تیرے ساتھ تیرے ابدی مقاموں میں رہ سکیں۔ یہ دعا مانگتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند منجی یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔